اپنے بیٹے کے ساتھ ان کا ساتھ زیادہ نہیں رہا۔ مکہ واپس جاتے سمے وہ بیمار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے۔ جب وہ ابوا نام کی جگہ پر پہنچے تو ان کی بیماری اور بڑھ گئی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، لیکن 2 باتیں انہیں اور زیادہ تکلیف دے رہی تھی: اپنے بچے کو اکیلا چھوڑنے کا خیال، اور یہ کہ اتنی کم عمر میں اسے اب ماں اور باپ دونوں کے بنا زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب ان کا آخری وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کے چہرے کے بھاؤ شبد سے کہیں زیادہ کچھ کہہ رہے تھے۔ اپنی آخری سانس سے ٹھیک پہلے انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ شبد کہے: ہر جاندار کو موت آنی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، اور جو بوڑھا ہوتا ہے وہ ایک دن مر جاتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہاں، میں بھی مر جاؤں گی، لیکن میرا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ میں نے ایک پاک اور نیک بچے کو جنم دیا ہے جو مجھے ہمیشہ اچھی یادوں میں زندہ رکھے گا۔ کچھ ہی پلوں بعد ان کی آواز دھیمی ہو گئی اور ان کا شریر شانت ہو گیا۔ اب جو باقی رہ گئی وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز۔ ان کا معصوم دل ایک ناقابل بیان درد سے جل رہا تھا۔ ایک سفر جو والد کی قبر پر جانے کے لیے شروع ہوا تھا، وہ اپنی ماں کو دفنانے پر ختم ہوا۔ باپ کو پہلے ہی کھو دینے کے بعد اب ماں کو بھی کھو دینا، کون جانتا ہے کہ کتنے سالوں تک وہ شبد ان کے کانوں میں گونجتے رہے ہوں گے۔ جب بھی دوسرے بچے ماں کہہ کر پکارتے تو ان کی آنکھیں زمین کی طرف جھک جاتی۔ اپنی نم آنکھوں سے وہ ہمیشہ اپنی سب سے پیاری ماں کے ان آخری پلوں کو یاد کرتے۔ ان پلوں میں ان کی دیکھ بھال کرنے والی ایمن ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے ننھے محمد کو تسلی دی اور ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ انہیں پیار دینے اور پرواہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہی، اور انہوں نے وہ ہر ممکن کوشش کی جس سے ماں کی کمی پوری ہو سکے۔ وہ ان کے ساتھ رہی اور 25 سال کی عمر میں ان کے نکاح ہونے تک ان کی خدمت کرتی رہی۔ اسلام آنے کے بعد بھی انہوں نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دینے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ نبی پاک کی زندگی میں ان کا مقام اتنا خاص تھا اور وہ انہیں ماں جیسا پیار دیتی تھی۔ نبی پاک بعد میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں: وہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہے۔ جب وہ مکہ واپس لوٹے تو ان کے دادا عبد المطلب نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتے تھے۔ وہ تب تک کھانا کھانے نہیں بیٹھتے تھے جب تک ان کا پوتا ان کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اس لیے ان کا تخت کعبہ کے ٹھیک سامنے رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹوں کو بھی اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کے 6 سال کے پوتے محمد وہاں بیٹھتے تھے۔ ان کے علاوہ کسی اور کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب دوسرے انہیں روکنے کی کوشش کرتے تو وہ کہتے: چھوڑ دو میرے بیٹے کو، اللہ کی قسم ایک دن اس کا نام اور عزت بہت بلند ہوگی۔ کم عمر میں ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کے دادا مکہ کا نظام کیسے چلاتے تھے۔ وہاں انہوں نے جو چیزیں دیکھی وہ انہیں ایک مستقبل کے قائد کے طور پر تیار کر رہی تھی۔ سمے سمے پر عبد المطلب انہیں کچھ ذمہ داریاں اور کام بھی سونپتے تھے۔ پوتے کے من میں دادا کے لیے بہت عزت تھی اور دادا کے دل میں پوتے کے لیے بہت احترام تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، مگر یہ ساتھ بھی زیادہ سمے تک نہیں رہا۔ صرف 2 سال بعد انہوں نے اپنے دادا کو بھی کھو دیا۔ وہ جس سے بھی دل لگاتے اللہ ایک ایک کر کے انہیں دور کر دیتا، جیسے انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ میں ہی تمہارا واحد سہارا ہوں۔ اپنی پوری زندگی میں وہ اپنے کئی ساتھیوں کو بھی کھونے والے تھے۔ اپنی زندگی میں ہی وہ اپنے 7 میں سے 6 بچوں کو کھونے والے تھے۔ جیسا کہ آپ اس سیریز کے ہر ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، وہ بے حساب مشکلوں اور درد سے گزرتے ہیں، اور کیونکہ وہ ہر طرح کے درد اور مشکلوں سے گزرے، اس لیے وہ اپنی امت کی ہر پریشانی کو بہتر سمجھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے لیے سب سے بہترین رہنما اور ہادی بنے۔ اگر انہوں نے ایک آسان زندگی جی ہوتی اور اللہ نے انہیں کوئی مشکل یا آزمائش نہ دی ہوتی تو وہ پوری انسانیت کے لیے مثال کیسے بن پاتے۔ بچپن میں انہیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے جو پیار اور محبت ملی تھی، پر اس محبت کا اصلی مالک اللہ ان آئینوں کو ہٹا رہا تھا، یعنی وہ ایک ایک کر کے ان کے پیاروں کو ان سے دور کر رہا تھا۔ ایسا کر کے اللہ انہیں تمام محبت کا اصلی ذریعہ دکھا رہا تھا اور یہ سکھا رہا تھا کہ ہر نعمت صرف اسی کی طرف سے آتی ہے۔ حقیقت میں صرف وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ انسانوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اگر اس کی مرضی ہو تو وہ تمام لوگ
جو جدا ہو چکے ہیں وہ ایک دنیا یعنی جنت میں پھر سے مل سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ آخرت پر یقین کی بنیاد ڈال رہا تھا جس کا ذکر وہ بعد میں وحی میں کرنے والا تھا۔ اگر آپ سوچیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم عمر میں کن چیزوں سے گزرے تو آپ خود کو اور بھی گہرے چنتا میں پائیں گے۔ ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ کی طرف سے طے تھا۔ ہر مشکل اور آزمائش جو اللہ نے انہیں دی انہیں مزید پختہ اور مضبوط بنانے کے لیے تھی، کیونکہ مستقبل میں انہیں ایک بہت بھاری ذمہ داری سونپی جانے والی تھی۔ بچپن سے ہی ان کی پرورش شہر میں نہیں بلکہ کھلے میدان میں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس ایک آزاد روح تھی۔ وہ جسمانی طور پر مضبوط تھے۔ اس گھر کو ملا کر جس میں وہ اب رہنے والے تھے، بڑے ہونے تک وہ 5 الگ الگ گھروں میں رہ چکے تھے۔ ان تجربات کے ذریعے انہوں نے سیکھا کہ الگ الگ طرح کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، اور جب وہ اپنے دادا کے ساتھ رہ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کا شاسن کیسے چلایا جاتا ہے۔ ان کے والدین نہیں تھے، پر ان کی پرورش 3 الگ الگ ماؤں اور 3 مختلف باپوں نے کی، جن میں سے ہر ایک کا کردار اور شخصیت منفرد تھی۔ اپنی ماں کے علاوہ ان کی دائی ماں حلیمہ تھی، اور والد کے روپ میں ان کے شوہر حارث۔ ان کی دیکھ بھال کرنے والی ام ایمن نے اپنے طریقے سے انہیں ماں جیسا پیار دیا، جبکہ ان کے دادا عبد المطلب ایک الگ طریقے سے ان کے باپ بنے، اور آخر میں ان کے چاچا ابو طالب نے باپ نہ ہونے کے ساتھ انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد نے انہیں وہی توجہ اور محبت دی جو انہوں نے اپنے بچوں کو دی تھی۔ انہوں نے کبھی ان کے بیچ کوئی فرق نہیں کیا۔ انہیں اتنا پیار اور دیکھ بھال ملی کہ زندگی کے بعد کے پڑاؤ میں وہ ان تینوں خواتین کو اپنی ماں کے بعد میری دوسری ماں کہا کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں کچھ بھی اتفاق نہیں تھا۔ اس کا ہر حصہ 40 سال کی عمر تک انہیں نبوت کی بھاری ذمہ داری کے لیے تیار کرنے کے لیے تھا، کیونکہ ان کے آگے کی زندگی مشکلوں سے بھری ہونے والی تھی۔ وہی کا بھاری بوجھ، بائیکاٹ کے وہ سال جہاں انہیں بھوکا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اپنے مشن کو چھوڑ دے، مکہ میں قریش کے ظلم۔ اگر میں انہیں ایسا کرتے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن کچل دوں گا یا ان کا چہرہ دھول سے بھر دوں گا۔ مدینہ کے منافقین، طائف کی وہ بحرم بھیڑ، اور خندق کا وہ دن جب لگ بھگ پورا عرب ان کے خلاف کھڑا تھا، وہ جنگیں جو انہیں لڑنی پڑی، اور وہ بے شمار لوگ جو انہیں مارنا چاہتے تھے، یہ سب سہنے کے لیے انہیں ایک بہت مضبوط بنیاد اور اٹل رہنے کی ضرورت تھی۔ اب وہ 8 سال کے ہو چکے تھے اور اس گھر میں چلے گئے تھے جہاں وہ اپنے پورے جیون میں سب سے زیادہ پیار اور دیکھ بھال محسوس کرنے والے تھے، ان کے چاچا ابو طالب کا گھر۔ لیکن بھلے ہی وہ ان کے اپنے چاچا کا گھر تھا، لیکن یہ آپ کے اپنے والدین کے گھر جیسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے چاچا اور چاچی سے اتنی آزادی سے چیزیں نہیں مانگ سکتے تھے جتنی آپ اپنی ماں یا باپ سے مانگتے، اور یہ بھی آپ کو فکر ہو سکتی ہے کہ آپ کے کزن آپ سے حسد کریں گے۔ صرف یہی بات آپ کو کچھ کاموں سے روک سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کوئی امیر گھر نہیں تھا۔ کئی بار وہ بھر پیٹ کھانا کھائے بنا دسترخوان سے بھی اٹھ جاتے تھے، اس لیے کم عمر سے ہی انہوں نے غریبی کا بھی احساس کیا۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کے چاچا اور چاچی نے انہیں گھر جیسا محسوس کرایا اور اپنے بچے کی طرح رکھا۔ ابو طالب ان کے بنا کہیں نہیں جاتے تھے، وہ ہمیشہ انہیں ساتھ لے جاتے تھے، کبھی بھی انہیں اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ان سے ایک دوست کی طرح باتیں کرتے تھے، اور اگر وہ دسترخوان پر نہیں دکھتے تو وہ پوچھتے، میرا محمد کہاں ہے؟ جاؤ اسے بلاؤ۔ نبی پاک کسی بھی دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھے، وہ کبھی بھی اپنے بڑوں سے پہلے کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت شکر گزار اور سمجھدار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے چاچا خاندان کے لیے مشکل میں تھے تو وہ بس بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح دن گزارنے کے بجائے وہ کام کرنا اور گھر پر مدد کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے چاچا کے پاس گئے اور ان کی بھیڑوں اور بکریوں کے لیے چرواہے کا کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس طرح ابو طالب کو اس کام کے لیے کسی اور کو نہیں رکھنا پڑے گا۔ ان کے چاچا اور چاچی نے انہیں کبھی بوجھ نہیں سمجھا۔